بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے سخت دلی تکلیف اٹھائی جو اس کے کچھ دل و دماغ پہ چوٹ لگا گئی اور اسے اجتماعی طور پر عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی۔ وہ اپنے نامولود بیٹے کو لے کر آبادی سے دور جنگل میں لے گیا اور وہاں ایک کٹیا بنا لی اور اپنے ساتھ قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کو عورت کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ 20 برس بیت گئے۔ ایک دن اس کا بیٹا جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کا قافلہ گزرا۔ لڑکا انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ باپ نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ جب بیٹے نے بہت پوچھا کہ وہ کون سی مخلوق تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو باپ نے تنگ آ کر کہا کہ وہ دوسرے جنگل کا ایک جانور ہے جسے شتر مرغ کہتے ہیں۔ رات ہوئی تو نوجوان بیٹا کروٹیں بدلنے لگا، کبھی چھت کو دیکھے کبھی باہر جائے۔ رات کے آخری پہر باپ نے تنگ آ کر پوچھا کہ سوتے کیوں نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ بیٹے نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ ابا، مجھے وہ شتر مرغ چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ فطری خواہشات فطرت کے اصولوں کے مطابق جنم لیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں مرد و عورت کے تعلقات قائم ہونے کے لیے سیکنڈز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہم ذریعہ کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو آگہی، منطقی تربیت اور پاک تبدیلی سے ضرور ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑوں سے پگھلنے والی برف کا رخ دریاؤں کی طرف نہ موڑا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ بچے کو کوئلہ پکڑنے سے پہلے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے کھڑے ان کے ذہنی عمروں سے بڑے چیلنجز اور وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھنا اور گھریلو تربیت کا فقدان ہے۔ چونکہ بقیہ ادیان تقریباً اعلانیہ اور غیر اعلانیہ الحاد کو اختیار کر چکے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اسلام سے وابستہ رہ کر اپنی نسلوں کی تربیت کرنا ہے تو پھر فطری تقاضوں اور زمانہ حال کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کرنا ہوگی۔ تعلیم و تربیت اور شعور یہ لازم و ملزوم ہیں، ورنہ ہماری اجتماعی موت ہمارے در پر کھڑی ہے۔